بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کامل ایمان نصیب کرے اور آپ کی تمنائیں پوری کرے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسی بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہماری دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کی دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے آئیں تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنے؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی مان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میری بات تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسری یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، جب کوئی قسم کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے، جب کوئی چیز مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ شرک کرتے تھے۔ مکے میں 360 بت رکھے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ثواب میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔